دیکھو، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنا کسی کے پاس دنیا داری کا زیادہ حصہ ہوگا اتنا ہی اندر سے وہ سہما ہوا ڈرا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو اسی لمحے اسے اس سب کے چھننے کا ڈر بھی ہو جاتا ہے۔ تجھے پیٹ بھرنے کے لیے جینا ہے تو دنیا والوں میں ایسے لوگ ڈھونڈ جنہوں نے اپنے حصوں سے زیادہ دنیا لوٹی ہوئی ہے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ گرو اپنے چیلے کو سمجھا رہا تھا۔ چیلا اپنے خالی پچ کے پیٹ کو چھونے کے بعد ہاتھ جوڑ کے بولا، سرکار، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی مگر پیٹ نہیں بھرا۔ آپ نے کہا بانسری بجانا سیکھ، میں نے سیکھ لی، بجاتا رہا، کوئی ہیر چوری لے کر نہیں آئی۔ آپ نے بولا الغوزہ سیکھ، وہ بھی سیکھ لیا، ایک رتی غوزہ نہ ملا۔ سارنگی بھی آپ کے کہنے سے بجائی، وہ منتیں کرتی رہی مگر اس کی پکارتی التجائیں بھی کسی کے کان کے دل تک نہ پہنچی۔ طبلے اور ہارمونیم تک میں نے کمال حاصل کر لیا، پورا میراثی بن گیا، میراث کچھ نہ بنی، پیٹ بھرنے کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا۔ اب آپ لوگوں میں ڈر ڈھونڈنے کا سبق دے رہی ہیں، اسے ڈھونڈ بھی لوں تو کیا بجاؤں؟ بین بجاؤ بین۔ سرکار بین بجانی بھی سکھا دیں؟ گرو نے سکھا دی۔ چیلا جب بین بجانے میں ماہر ہو گیا تو گرو نے پاس پڑی ایک پٹاری اسے تھما دی، بولا یہ اب ساتھ رکھ، اس پٹاری میں کالا ناگ ہے، ڈر نہ، سانپ کے دانت نکالے ہوئے ہیں، اسے صرف فراٹا مارنا آتا ہے، کاٹنے سے یہ معذور ہے، تو 4 دن گھر میں اس کی سیوا کر، اسے بین پہ نچانے کے نرت سیکھ، جب یہ تیرے ساتھ گھل مل گیا تو سمجھ تیرے اچھے دن آ گئے۔ وہ کیسے حضور؟ تو نے پھر ایک کام کرنا ہے، سانپ کو پٹاری میں ڈال کے بین لے کر ہر روز گھر سے نکلنا ہے، ہر شام تو مالا مال ہو کے لوٹے گا۔ سرکار، کیا چوک میں مجمع لگا کے سانپ کا تماشا دکھایا کروں گا؟ ہے نا بے وقوف، تماشا دکھانے کے لیے بین بجانے والے کی جھولی میں تو ناکارہ آنے 2 آنے سکے آتے ہیں۔ میں نے تجھے بین بجانی ایسے بے دام کام کے لیے تھوڑا ہی سکھائی ہے، تو نے تماشا نہیں دکھانا، بین بجا کے تماشا دیکھنا ہے۔ وہ کس طرح سرکار؟ دیکھ، تو نے پہلے ایک کام کرنا ہے، کسی بڑے شہر میں جانا ہے، شہر میں جا کے امیر لوگوں کی بستی ڈھونڈنی ہے، اس بستی میں بھی ایسا گھر ڈھونڈنا ہے جو اپنے خد و خال میں خوب بنا سنورا ہو، جس کی اونچی ممٹیاں ہوں، دریچوں میں شیشوں کے چوڑے پٹ لگے ہوں، جدھر کھلا وسیع ولایتی گھاس اور گھنے پھولوں کے تختوں سے مزین باغیچہ ہو، گھر کے اندر لمبی لمبی چمکتی موٹر کھڑی ہو، گھر والے بچے بدیسی لہجے میں دیس کی زبان بولتے ہوں، صاحب اس گھر کا خود کو لاٹ سمجھتا ہو، بیگم صاحبہ خود کو میم بنائے رکھتی ہو، بس تسلی کر لینا کہ وہ گھر ایسا ہو جس میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوں، ایسا گھر تو نے تاڑ لینا ہے۔ سمجھ جانا یہ وہی گھر ہے جس میں ڈر اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے۔ جب اس گھر کے باسیوں کے پاس اتنا کچھ ہے تو ان سب کے دلوں میں ملے خزانوں کے چھننے کا ڈر تو لازمی ہے۔ تو نے اور کچھ نہیں کرنا، بس اس گھر کے پھولوں اور پھلوں بھرے باغیچے میں چپکے سے اپنا پالا ہوا سانپ چھوڑ دینا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اسی گھر کے چوڑے دروازے پر لگی گھنٹی بجا دینی ہے، گھر سے جو نکلے اسے کہنا ہے، علی جا میں 7 پشتوں سے چلا آتا سپیرا ہوں، سانپ کی خوشبو 2 کوس سے سونگھ لیتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ کے خوش رنگ باغیچے میں کوئی کالا ناگ ہے، کسی بچے بڑے کو ڈس گیا تو کوہرام مچا دے گا، اجازت ہو تو بین بجا کے پکڑ لوں؟ اب بتا کون تجھے روکے گا؟ وہ تو دست بستہ تجھے بین بجانے کو کہیں گے، تو بین بجانا، تیرا اپنا پالا ہوا سیکھا سانپ ادھر ہی ہونا ہے، تھوڑی دیر بین سن کے جھومتا ہوا تیرے سامنے اس نے آ جانا ہے، تو نے ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ لینا ہے، پھر دیکھنا وہ گھر والے تجھے کیسے مالا مال کرتے ہیں۔ چیلے کے دن پھر گئے، جتنا وہ کبھی سال بھر میں تماشے کر کے کمایا کرتا تھا اتنا وہ ایک دن میں کمانے لگا۔ بے شمار شہر تھے، ہر شہر میں ان گنت چمکتی مہنگی بستیاں، ہر بستی میں سجے سجائے گھر، وہ روز کسی نہ کسی لشکارے مارتے بڑے مکان کے باغیچے میں جا کر اپنا سانپ چھوڑ دیتا، گھنٹی بجاتا، مدعا بیان کرتا اور بین بجانے لگتا، اس کا سانپ پھولوں بھرے تختوں کے نیچے سے سرکتا ہوا باہر نکل کر اس کے سامنے جھولنے لگتا۔ ایک دن عجب تماشا ہوا، اس نے بین بجائی، بین سن کے ایک کے بجائے 2 سانپ نکل آئے، دونوں ایک جیسی شکل و صورت والے، کالے سیاہ ناگ۔ سپیرا تو اپنے دانت نکلے سانپ کو پکڑنے کا عادی تھا، اس کے سامنے اسی روپ کے 2 ناگ آ گئے تو اس کی سٹی گم ہو گئی،
وہ بین بجا رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھی، دل دھڑکتا سینے سے باہر نکلنے کو زور مار رہا تھا۔ اس کا سانس پھول گیا، بین بجتی بجتی بے سری ہو گئی۔ وہ خوف سے بین بجاتے بجاتے کھسکتا کھسکتا پیچھے ہٹتا گیا۔ پیچھے دیوار آ گئی، وہ دیوار سے جا لگا۔ سانپ دونوں جھولتے جھولتے اس کے سامنے پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ پیچھے ہٹنے کو جگہ ہی نہ بچی۔ جب موت کا خوف اس کے بین سروں سے سرک کے اس کے نتنوں میں بجنے لگا تو اس نے بین چھوڑ کے ہاتھ جوڑ لیے۔ گھر والوں سے بولا، سرکار، گھر والا سانپ آپ پکڑ لیں، اپنے والا سانپ میں خود پکڑ لوں گا۔ گھر والے حیران، یہ سپیرا کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا بھی ان دنوں اسی گھر والوں کی طرح حیران بیٹھی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے امیر گھروں کے خوش رنگ باغیچوں میں دنیا کی حکمرانی کا زام رکھنے والا سانپ چھوڑ کے بین بجا رہا ہے، مگر وہ خود انسانوں اور سانپوں کے پالنے والے خدا کی قوتوں سے بے خبر ہے۔ وہ خود جو سب تدبیر کرنے والوں سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، جو جب چاہے سانپوں اور سپولیوں کی سرکوبی کے لیے کسی سوٹی کو سانپ بنا کے جہاں چاہے چھوڑ دے، اب اپنی ہی منتخب کی ہوئی جگہوں پہ اپنے سانپ چھوڑ کے پکڑنے کو پہنچا ہوا بین بجانے والا بھی کپ کپاتا ہوا دیوار سے لگا بیٹھا ہے۔ اب کون اٹھے اور اپنے ہی گھر کی اپنے ہی ہاتھوں سے لگائی ہوئی گھاس سے نکلا ہوا زہریلا سانپ پکڑے؟ سیانے ٹھیک کہتے ہیں، گھر میں گھاس لگانی ہے تو وقت پہ اسے کاٹتے رہیں۔ اگر گھر میں جنگل بن گیا اور اس میں کوئی سانپ آ گھسا تو سانپ چھوڑ کے سانپ پکڑنے والا سپیرا بھی اسے کیسے پکڑے گا؟ مدت سے ہماری قوم بھینس بنی لاٹھی والوں کے ہاتھ میں رکھیل بنی ہوئی ہے۔ جدھر لاٹھی مارنے والے ہانکتے ہیں ادھر ہنک جاتی ہے۔ ان لاٹھی والوں کے عجیب حلیے ہیں، ان کی لاٹھیاں بھی جدا جدا ہیں۔ کچھ لٹھ بردار دیکھنے میں نہتے ہیں، خالی ہاتھ لگتے ہیں، مگر ہیں ان کے ہاتھ بہت لمبے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی کی جگہ پر لاٹھی کی ماں پکڑی ہوئی ہے، یعنی پیسہ، جس سے دنیا بھر کی لاٹھیاں اور بھینسیں خریدی جاتی ہیں۔ ان کے پیسوں کی بوریاں بھری ہیں۔ یہ ہماری بھوکی، بے بس، لاچار اور بھینس جیسی موٹی عقل کی قوم کو اپنے نوٹوں کے خوشبو سے گھسیٹے لیے پھرتے ہیں۔ جیسے پرانے وقتوں میں چالاک عیار چور بھینس چراتے سمے لاٹھی لے کر واردات نہیں کرتے تھے، ہاتھ میں چارے کی مٹھی پکڑ کر بھینس کو چرا لے جاتے تھے۔ ہماری قوم کا بھی بس برسا برس سے یہی حال ہے۔ ایک مٹھی چارے کی کشش میں یہ کشاں کشاں گھسٹتی پھر رہی ہے۔ جمہوریت کے نام پر الیکشن ہو تو عجیب طرح کی سلیکشن ہوتی ہے۔ ایک قیمے والے نان کے عوض یہ بھوکی قوم اپنے نصیب کی ریکھا پر کالی مہر لگا دیتی ہے، 5 سال کے لیے اپنا نصیب گنوا دیتی ہے۔ کوئی موٹریں لے کر انہیں پسوؤں کی طرح اس میں سوار کر کے کانجی ہاؤس پہنچا دیتا ہے۔ کانجی ہاؤس کا نام انہوں نے ووٹنگ سینٹر رکھا ہے۔ کہیں ذات پات کا سکہ چلتا ہے، برداری بازی کے نام پہ بازیگر بازی لے جاتے ہیں، کہیں مذہب کے نام پہ اس بھینس کو ہانک لیا جاتا ہے، کہیں علاقائی لسانی یا صوبائی لاٹھیوں سے اس بھینس کا رخ موڑا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو کچھ لٹھ بردار سچ مچ کی لاٹھی لے کر بھینس پہ آوارد ہوتے ہیں اور لاٹھیوں سے اسے مار مار کے ادھموا کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے اس کا آدھا جسم ہی معطل کر دیا، کاٹ کے الگ پھینک دیا۔ یہ سارے حربے، سارے طریقے صرف اس لیے آزمائے جاتے ہیں کہ بھینس کے جسم میں جو تھوڑی بہت ہڈیاں ہیں وہ چبا لی جائیں، جو گوشت، ماس اور چھیچڑے بچے ہیں انہیں بھمبوڑ لیا جائے، جو تھوڑا بہت خون بچ گیا ہے اسے ڈریکولا کی طرح اپنے نوکیلے دانتوں سے نچوڑ لیا جائے۔ پون صدی ہونے کو آئی، بھینس قوم کو ہانکنے والوں نے طریقہ نہیں بدلا۔ ہماری بھینس قوم نے بھی یہ سارے گڈریے دیکھے، سمجھے، پرکھے، مگر پوری قوم ذہنی طور پر بھینس کے ذہن سے آگے نہیں بڑھی۔ اسے 2 ہاتھ سامنے دکھائی جانے والی چارے کی مٹھی اپنے برسا برس کے سنہرے نصیب سے ہمیشہ خوشکن نظر آئی۔ ذرا سا لالچ، چھوٹے چھوٹے ذاتی علاقائی مفاد اور قوم بک گئی۔ لوگوں نے اپنا مستقبل بیچ دیا۔ یہ قوم جسے لٹھ برداروں نے بھینس بنا کے ہنکایا ہوا ہے، اصل میں بھینس نہیں ہے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کا وہ شاہین ہے جسے رزق کے لالچ میں اپنی پرواز نیچے رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جسے اقوام عالم میں اپنی عقل و خرد اور اعلیٰ حکمت عملی سے ایک ممتاز ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ شاید اسی ڈر سے مفاد پرست پرانے آقاؤں نے، ٹو دی پیسہ ور پیشہ وروں نے اس شاہین قوم کے پر کتر دیے ہیں۔
चोंच की जगह थोथनी चढ़ा दी गई है, पंजे उतार के छुपा दिए गए हैं। वो कौम जो असल में शाहीन फितरत है, उसे इन बद फितरत लोगों ने अपने डेरे की मुर्गी बना के सिर्फ अंडे देने के लिए रख छोड़ा है। कभी कभी तो ये एक अंडे का भी इंतजार नहीं करते और छुरी लेकर उसकी गर्दन काटने के दर पे हो जाते हैं। इन्हें बस उस सोने के अंडे देती मुर्गी से अंडे निकालने हैं। मुर्गी को दाना रोटी भी नहीं देनी, बस अपना पेट पाले जाना है, वो भी इस तरह कि अपनी कौम के हिस्से का सारा धन, सारा सोना गैरों की तिजोरियों में जाकर जखीरा करते रहना है। कौम के जिस्म से उन्होंने इस बद तहजीबी से गोश्त नोचा है कि उसकी हड्डियां नंगी कर दी हैं। इस शाहीन कौम को काट कुतर के मुर्गी बना के भी उनका पेट नहीं भरा। ये डेरेदार एक बात भूले बैठे हैं कि शाहीन के हर अंडे से हर हाल में शाहीन ही पैदा होता है। पुरानी कई नस्लें इसी ख्वाब की ताबीर ढूंढते ढूंढते लद गईं कि कभी कोई शाहीन ऐसा आएगा जो अपने 4 दिन के मुंह के मज़े के लिए इस कौम की अपनी धरती माँ को गैरों से लिए चंद निवालों के एवज ना बेचे। हनूज ये ख्वाब बाकी है। कटे पर, टूटी चोंच और बंधे पंजों वाले शाहीन का हुलिया डेरे में बिल्लियों से डर के भागती मुर्गी जैसा हो गया है। अक़वाम आलिम को फ़हमो इदराक का सबक देने वाली कौम भैंस बनी लाठी से हंकाई जा रही है। ख्याल आया जहाँ बीसियों किताबें, कहानियाँ और नावलों की शक्ल में सुना सुना के इस सोई कौम को इशारों किनारों से समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, इस बार सीधा बीन लेके बजाता हूँ। शायद ये कौम जाग जाए, शाहीन की आंखों में रोशनी उभरे, इसके कटे बाजुओं को बाल और पर मिले, भैंस भैंस ना रहे, कौम फिर से शाहीन बन जाए और हमारे लठ बरदारों का बनाया हुआ ये मुहावरा गलत साबित हो कि भैंस के आगे बीन बजाओ, बीन।